پیدا کیا ثم قضا اجلا، پھر ایک وقت مقرر کیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور وقت مقرر کیا اپنے پاس، ثم انتم تمترون، پھر تم شک کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیو، گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق، کہ آسمان کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا، زمین کو کیسے اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو کیسے پیدا کیا، یہ گزشتہ کل آپ سن چکے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی انسانوں کی تخلیق کے سلسلے میں کہ انسان کو اللہ نے کیسے بنایا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارے سے بنایا، تراب کہتے ہیں مٹی، سوکھی ہوئی مٹی، تین کہتے ہیں گارا، یعنی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے سے مٹی لے کر اسے جنت کے پانی سے ڈال کر اسے گوندا، گوندنے کے بعد کچھ دن رکھا تو اس مٹی کے اندر یعنی ایک کیچڑ جیسا بن گیا، پھر اسے ایک پتلا بنایا، صورت بنایا، تو پھر اس مٹی وہ مٹی ٹھیکری کی جیسی ہو گئی، جیسا کہ دوسرے پارے کے اندر اللہ نے من صلصال من حمأ مسنون کا تذکرہ فرمایا، پھر وہ اس کے اندر جیسے ٹھیکری کے اندر آواز آتی ہے اس طرح آواز آنے لگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روح کو پھونکا۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس طرح انسان کو بنایا۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لینے کے لیے آئے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ آپ میرے جسم میں سے کچھ حصہ کم کر دیں۔ تو حضرت جبرائیل واپس لوٹ گئے اور اللہ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ، زمین آپ کی پناہ مانگتی ہے کہ اس کے جسم میں سے کچھ حصہ کم کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام آئے تو میکائیل علیہ السلام کو بھی زمین نے اسی طرح جواب دیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میرے جسم میں سے کچھ حصہ کم کر دیا جائے۔ حضرت میکائیل بھی واپس لوٹ گئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو جب حضرت اسرائیل آئے تو زمین نے وہی جواب دیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میرے جسم میں سے کچھ حصہ کم کر دیا جائے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے، اللہ نے مجھے حکم دیا اس لیے میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو پوری زمین سے حضرت اسرائیل نے مٹی اٹھایا، کہیں زمین کالی ہے، کہیں زمین یعنی اس کا رنگ سفید ہے یا اس کا رنگ لال ہے، اس طرح پوری زمین سے مٹی اٹھایا۔ تو مٹی اٹھا کر لے کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں جبرائیل اور میکائیل واپس آ گئے اور آپ زمین سے مٹی لے کر آئے ہیں، تو میں اسی مٹی سے انسان کو بناؤں گا، اور اس مٹی یعنی انسان کو بنانے کے بعد اس کے جسم کے اندر روح کو پھونکوں گا، تو اس وقت تک روح کے نکالنے کی ذمہ داری بھی آپ ہی کو ہے، اس لیے کہ آپ ہی نے زمین سے مٹی اٹھایا ہے، اور اسی مٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نہ دوبارہ بھیج دیں گے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تمام لوگوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری دے دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کیسے بنایا؟ ایک تو اللہ آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں، ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، ہم کو بھی اللہ نے مٹی سے بنایا۔ وہ کیسے؟ کہ جتنی غذائیں جو نکلتی ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں،
तरकारियां हो, फ्रूट्स हो, कोई भी फल हो, वो जमीन से निकलता है। तो गोया मट्टी से जो अनाज निकलता है उसको खाने से इंसान के जिस्म के अंदर नुतफा पैदा होता है और उस नुतफे के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को पैदा फरमाते हैं। तो बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के पानी से और जमीन की मट्टी से गोंद कर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इसी का तज़किरा अल्लाह फरमाते कि हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें गारे से पैदा किया। सुम्मा क़ज़ा अजला, फिर वही अल्लाह है जिसने एक वक्त मुतय्यन किया, यानी मौत का वक्त। हदीस पाक के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा माँ के पेट के अंदर होता है, उसकी तख्लीक मुकम्मल हो जाती है, अल्लाह उसे बना देते हैं, उसके जिस्म के अंदर रूह फूंकने का मौका होता है, तो उससे पहले फरिश्ता उसकी मियाद, उसका वक्त मुतय्यन कर देता है। यहाँ तक कि दूसरी रिवायत के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफहूम है कि जब मर्द का नुतफा औरत के रहम के अंदर जाता है तो 40 दिन तक वो नुतफा ही रहता है, फिर 40 दिन के बाद उसकी हैयत बदलती है, फिर 40 दिन के बाद वो गोश्त के लोथड़े में बदल जाता है, फिर उसके बाद एक फरिश्ता मुतय्यन होता है, उसके लिए 4 चीजें लिख देता है। नंबर 1, अच्छा या बुरा अमल करेगा, दुनिया के अंदर जाने के बाद अच्छा अमल करेगा या बुरा अमल करेगा, ये लिख देता है। उसका रिस्क लिख देता है, जिस रिस्क के पीछे हम धोखा देते हैं, फ्रॉड काम करते हैं, जिस रिस्क को हासिल करने के लिए सूद पे हाथ डालते हैं, हराम कामों में हाथ डालते हैं, वो रिस्क अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया हम जब अपने माँ के पेट में मौजूद थे। किसको कितना रिस्क मिलेगा। तीसरी चीज, उसकी मौत कब आएगी, मौत भी मां के पेट के अंदर लिख दिया जाता है। चौथी चीज यह है कि वो बंदा यानी क्या कमाएगा और क्या खाएगा, कमाएगा क्या, खाएगा क्या, ये चीजें अगर अल्लाह तबारक व तआला मां के पेट के अंदर रहते हुए लिख देते हैं। नहीं, चौथी चीज क्या कमाएगा क्या खाएगा नहीं है, बल्कि यानी नेक बख्त होगा या बदबख्त होगा, ये दुनिया से जाते हुए नेक बख्त होगा या बदबख्त होगा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिंदगी भर जन्नत वाले आमाल करते हैं, फिर जब उनके और जन्नत के दरमियान आधा गज का फासला रहता है, तो उसके बाद अल्लाह की मुतय्यन करदा तहरीर सामने आ जाती है, वो दोज़खियों जैसे काम करते हैं और मौत दोज़खियों वाले काम करने की हालत में आती है और दोज़ख में चले जाते हैं। पूरी जिंदगी जन्नत वाले आमाल करे, आखिर में आकर के दोज़ख वाले आमाल के साथ मरते हैं, दोज़ख वाले आमाल के साथ, तो आखिर में आकर के आए दोज़ख में चले गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी भर दोज़ख वाले आमाल करते हैं और जब उनके और दोज़ख के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है तो अल्लाह की वो तहरीर सामने आ जाती है, जन्नत वाले आमाल करते हैं और जन्नत में चले जाते हैं। तो ये पूरी हदीस है। तो मेरे भाइयों, इसीलिए बहुत बड़े अल्लाह वाले इस बात से डरा करते थे कि जब मैं अपने माँ के पेट में था, पता नहीं कि मेरा नाम नेक बख्तों में लिखा गया या बदबख्तों में लिखा गया। डरना चाहिए अल्लाह से, पता नहीं कैसे हमारी मौत आएगी। अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह पूरी जिंदगी नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाइए, पूरी जिंदगी हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाइए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाइए। वरना मेरे भाई, बहुत सारे लोग यानी शुरू में तो बहुत अच्छे नजर आते हैं लेकिन उनका अंजाम बड़ा बुरा होता है। कितने की वाक़ियात ऐसे मौजूद हैं। एक मुअज्जिन साहब थे, तकरीबन 40 साल उन्होंने आजादी। जब उनका मौत का वक्त करीब आया तो समझे कि उन्होंने कुरान का भी इनकार कर दिया और यहां तक कि अल्लाह का भी इनकार कर दिया और इसी तरह दुनिया से चले गए।
اور پتہ نہیں ان کی زندگی میں کوئی ایسا کام کیے ہوں گے جس کو اللہ ناپسند کرے ہوں گے. تو بہرحال میرے بھائیو، اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد اس کی موت کا وقت یہ نیک کام کرے گا یا برے کام کرے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا اور یہ نیک بختوں میں ہوگا یا بدبختوں میں ہوگا، ماں کے پیٹ کے اندر رہتے ہوئے اللہ نے لکھ چکا ہے. اب یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ اب اللہ لکھ دیا ہمیں کیا تو بھی کرنا سورو. اللہ لکھ دیا ہے، لیکن بندے کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش پر اس کا اجر دیتے ہیں. بندے کو ہمیشہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کہ پتہ نہیں ہمارے پیٹ کے اندر فرشتے نے کیا بات لکھی ہے. یہ 4 چیزیں ہر انسان کے حق میں لکھ دی جاتی ہے، ہر انسان کے حق میں. بہت سارے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ نیک لوگ ہیں تو اللہ جلدی بلا لیتے ہیں، برے لوگوں کو ٹکا ڈال دی. غلط بات ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نیک کام کرتا ہے اور نیک زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی زندگیوں میں برکت عطا فرماتے ہیں. جو بندہ برے کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، خصوصاً رشتہ داروں میں قطع تعلق کرنے کا گناہ، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موت کا وقت متعین کیا جو ہر ایک کو آنے والی ہے، اور ہر ایک دنیا چاہے اچھے اعمال کرنے والا ہو چاہے برے اعمال کرنے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب کو اللہ نے موت متعین کیا ہے، ایک دن ضرور آ کر ہی رہے گی. اور ایک وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک چیز ایسی ہے جو اللہ نے وہ وقت متعین کیا اپنے پاس، یعنی قیامت. ایک انسان کی فنا ہے، ایک تمام روئے زمین تمام دنیا کی فنا ہے. وہ قیامت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کو فنا کر دیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ثم انتم تمترون، انسان کو پیدا کرنے میں دیکھو کتنے انسان موجود ہیں، آنکھیں سیم، ناک سیم، کان سیم، دانت بھی ویسے، زبان بھی ویسی، ہاتھ بھی ویسے، پیر بھی ویسے، مرد عورت اور سب کچھ ویسا. پھر لوگ کیوں اللہ کے معاملے میں شک کر رہے ہو؟ ساری انسانیت کو اللہ نے ویسے ہی پیدا فرمایا، وہی آنکھ ہے، وہی بھو ہے، وہی سر ہے، وہی پیر ہے، وہی ہاتھ ہے، تو پھر کیوں لوگ اللہ کے معاملے میں شک کر رہے؟ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور ان تمام پیغمبروں کی 6 قسم کے لوگوں پر لعنت ہے. اور وہ پیغمبر جو مستجاب الدعوات، جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اللہ نے ان کی پوری دعائیں قبول کی ہے، ان تمام پیغمبروں نے بھی اور میں نے بھی ان 6 قسموں کے لوگوں پر لعنت کی ہے. نمبر 1، قرآن کے الفاظ اور معنی کو بدلنے والے، قرآن کے لفظوں کو بدل دینے والے، قرآن کے معنی کو بدل دینے والے، کہ قرآن کا معنی کچھ اور رہتا ہے وہ معنی کچھ اور بیان کرتے ہیں. جیسے خوارج ہے، خوارج بولے تو یعنی شیعہ بھی انہی کی فرقوں میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے سلسلے میں خیانت کیے ہیں. 40 پارے تھے، 30 پارے آ کر کیا ہے لے کر 10 پارے چھپا ڈالے، نعوذ باللہ. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے، اللہ کمزور ہے، نعوذ باللہ. تو یہ خوارج کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کے لفظی اور لفظ میں بھی آ کر کے الفاظ بھی بدل دیتے ہیں اور معنی بھی بدل دیتے ہیں. اور اسی طرح دوسرا لعنتی کام، یعنی جو لعنت ہے ان لوگوں پر جو تقدیر کو جھٹلانے والے. اللہ نے سب کی تقدیریں لکھ چکا ہے، کون کیا کرے گا، کون کیا کھائے گا، کون کیا پیے گا، اس کی عمر کتنی، کیسے، یہ ساری تقدیر کو جھٹلانے والے، اس پر بھی اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، ان تمام پیغمبروں کی لعنت. اور اسی طرح تیسرا، زبردستی تسلط کرنے والا، گنڈا گیری کرنے والا. گنڈا گیری کرنے والا کون ہے؟ جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے اس کو عزت دینے والا،
جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے اس کو عزت دینے والا، اور جس کو اللہ نے عزت دیا ہے اس کو اگر کیا ہے ذلیل کرنے والا، یہ زبردستی تسلط اور گنڈا گری کرنے والا، یہ آ کر کیا ہے اس پر اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے اور پیغمبروں کی بھی لعنت ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام بنانے والا، حرام کرنے والا، جیسے بہت سارے اس سے پہلے مثالیں گزر چکی ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو اپنانا چاہیے، اس کو حرام سمجھ کر چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنانے والا، اس میں امت کا بہت بڑا طبقہ داخل ہو چکا ہے۔ سود حرام ہے، چاہے وہ بینک سے ہو یا LIC سے ہو، کچھ بھی ہو، چٹیاں کا ہو، دھندا ہو، اس میں کتنے لوگ ہاتھ ڈال رہے ہیں مجبوری کا نام لگا کر۔ کیا بھی مجبوری نہیں، میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، مجبوری کا نام لگا کر ہاتھ ڈالنا مجبوری کب بنتی ہے؟ جب اس کے سامنے کوئی مردہ، یعنی ایسا حالت آ جائے، 3 دن کا فاقہ لگ جائے، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر اس کے سامنے مردار بھی رکھا جائے، یعنی مردار ہے یا شراب کا باٹل رکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، صرف یہی چیزیں ہیں، تو اب اپنی جان کی حفاظت کے لیے اتنا ہی مردار کھانا جائز ہے جتنا کھانے سے اس کی جان بچتی ہو۔ یہ مجبوری ہے۔ پلاٹ آپ کے پلاٹاں رہتی ہیں، گھراں کے گھراں رہتی ہیں، بلڈنگاں کے بلڈنگاں رہتی ہیں، سونا چاندی سب کچھ رہتا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں، مجبوری میں لے لیا اس میں، دکان چلاتا رہتا ہے، مال سب کچھ رہتا ہے، کھانے کے لیے اللہ نے نعمتیں، پہننے کے لیے نعمتیں، اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس موجود رہتے ہیں، یہ کون سی مجبوری رہی؟ صحابہ مجبور تھے، کیسی زندگیاں ان کی گزرتی تھی، ہے تو کبھی ہاتھ نہیں ڈالے حرام کے اندر، اتنی مجبوری رہنے کے باوجود۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مجبوری کا نام لگا کر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال میں ہاتھ ڈالنے والا، اس پر اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، اور اسی طرح تمام وہ پیغمبر جن کی دعاؤں کا اللہ نے قبول کیا ہے، ان تمام پیغمبروں کی بھی لعنت ہے۔ چھٹی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والے، یہ بدعتی لوگ ہیں، بدعت اختیار کرنے والے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، ہر کام میں بدعت، ہر کام میں آخر کیا بدعت، ہر کام میں یعنی اسے دین نہیں سو چیزوں کو دین کے اندر داخل کر دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والے بھی، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو بہرحال یہ 6 لوگ ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے، اور ان پیغمبروں کی بھی لعنت ہے جن پر جو پیغمبر مستجاب الدعوات تھے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کی تقدیر کے سلسلے میں، موت کے سلسلے میں، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کے سلسلے میں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے سلسلے میں، یعنی اپنے آپ کو اگر بچانا چاہیے، اپنے آپ کو حلال چیزیں استعمال کرنی چاہیے، سنتوں پر عمل کرنی چاہیے، تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے، تقدیر کے اندر ہمارا سب کچھ آ گیا، موت سب کچھ آ گیا، اس کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اور قرآن کے اندر کسی بھی طرح لفظی اور معنوی چیزوں میں آ کر تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صاحب تھے، وہ تقریباً غیر مقلد تھے، ہمارے ایک ساتھی کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے آ کر کیا ایک حدیث بھیجی، اس حدیث کے الفاظ کچھ اور ہیں، معنی کچھ اور ہے، لفظ کے اعتبار سے معنی نہیں کیے، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے وہ معنی کیے ہیں۔ میں نے اٹھایا حدیث اٹھایا، موطا امام مالک اٹھایا، میں نے اس کی عربی عبارت لی اور اس کا صحیح ترجمہ اس کا نکال کر واپس بھیجا، تو ان کا منہ دب گیا۔ ایسے بہت سارے لوگ امت کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی قرآن کے اندر الفاظ میں ہیر پھیر کر دیتے ہیں، کبھی معنی میں ہیر پھیر کر دیتے ہیں، کبھی حدیث کے اندر اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے معنی میں ہیر پھیر کر دیتے ہیں۔ تو سمجھو کہ ایسے معنوں میں یا لفظوں میں ہیر پھیر کرنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔